اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم اس سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، اور یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن تو وہ پڑھتے ہیں اور قرآن کے بارے میں انہیں کیا سکھایا جا سکتا ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے۔ قرآن پاک میں بھی اسی حوالے سے بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا مختلف مقامات پر کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا پڑھایا، یا جیسے قرآن پاک میں اس موضوع پر بات ہوئی ہے، یا ہم بے خبری میں وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہی قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو کیا ہم وہ ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، لیکن ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جاننا بہت ہی اہم ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ریڈنگ کیا ہوتی ہے، اور ہم ریڈنگ کی ڈیفینیشن کے لیے، ریڈنگ کی تعریف کے لیے ہمیں وہاں جانا ہوگا جہاں ریڈنگ کے مضمون کے ماہرین موجود ہیں۔ ہمارے پاس ریڈنگ کے جو ماڈل ہے وہ بنیادی ماڈل وہ ہے جو اہل زبان کا ماڈل ہے۔ جب اہل زبان کوئی مضمون پڑھتے ہیں تو بغیر کسی تگ و دو کے ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اہل زبان پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، تو اس کے لیے وہی مضمون زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان دونوں میں سے کون سا ماڈل ہے؟ چونکہ ہم غیر اہل زبان ہیں، تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ غیر اہل زبان کے لیے کسی بھی نص کو، کسی بھی متن کو پڑھنے کے لیے بنیادی شرط کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ چونکہ وہ زبان کو نہیں سمجھتا، اس لیے کوشش وہ یہ کر سکتا ہے کہ یا تو اس زبان کو سمجھ لے، یا اس زبان کا ترجمہ کیا ہوا کسی کا بھی اس سے گزرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم قرآن پاک پر کس طرح سے توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں قرآن پاک کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا گیا، لیکن در حقیقت پڑھائی کی تعریف میں وہ کچھ نہیں آتا جو ہم قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ پڑھائی کے نتیجے میں ایک آؤٹ پٹ آتا ہے، ایک ان پٹ ہے، پڑھائی ان پٹ کہلاتی ہے، اور پڑھائی کے نتیجے میں ایک آؤٹ پٹ آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اس کا کیا اثر ہوا، ذاتی شخصی زندگی میں پڑھنے والے پر اس نص کا کیا اثر ہوا، اجتماعی زندگی میں اس پر کتنا اثر پڑا، اور قومی زندگی میں، قومی کردار میں اس پر کیا اثر پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ کردار کے حوالے سے ہم قومی طور پر خسارے میں ہیں، اور ہم قرآن پاک کا وہ اعجاز، وہ خوبصورتی، وہ محبت، وہ قوت اپنے اندر نہیں دکھا پائے
جو کہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن پاک ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے۔ اس کا پڑھنے والا باوقار ہو جائے گا، باعزت ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا پڑھنے والا، جیسا کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا پڑھنے والا بے عزت ہو یا دنیا میں اس کے اوپر کوئی ہنسے یا کوئی ہنسنے کی جرات کر سکے۔ اس لیے ہمیں اپنے پڑھنے کے اس ماڈل کو دیکھنا ضروری ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ ہے کیا۔ دیکھیے، ریڈنگ جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے، اور یہ ریڈنگ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ریڈنگ میں اسکمنگ ہے، یعنی سرسری گزر جانا، اسکیننگ ہے کہ ہم کسی خاص انفارمیشن کی طرف جائیں، یہ لفظ بلفظ پڑھنا ہے کہ جب ہمیں ہر لفظ کے معنی کا احساس ہو، یہ اس پورے مضمون کا پڑھنا ہے، یعنی ڈسکورس سمجھ کر پڑھنا۔ یہ انٹینسیو ریڈنگ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں نہایت توجہ سے ہم تھوڑے سے ٹیکسٹ کو غور کرتے ہیں، اور یہ ایکسٹینسیو ریڈنگ ہے کہ جس میں ہم زیادہ ٹیکسٹ کو تھوڑی تھوڑی توجہ کے ساتھ زیادہ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہوئے۔ یہ بیکورڈ ریڈنگ بھی ہے کہ ہم آگے سے پیچھے کی طرف چلے جائیں، اور یہ فارورڈ ریڈنگ بھی ہے کہ ہم بیک سے ہم آگے کی طرف جائیں۔ یہ انٹریکٹیو ریڈنگ بھی ہے کہ ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ریڈنگ کریں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عالیہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھا جاتا تھا تو آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ماڈل ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر اس سے انٹریکٹ کریں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے میرے رب، بلکہ ہم تو شکر کرتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ کے سامنے ایسی آیت آئی کہ جس میں فرمایا گیا أَلَيْسَ هَذَا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرے، تو آپ فرماتے تھے یا ربی انک علی کل شیء قدیر، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اہل زبان کی طرح اپنے مضمون کو سمجھیں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ آپ نے ایک عام مثال دیکھی ہوگی کہ عربوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے قاری وہ بھی رو رہا ہے، اور جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، لیکن آپ کو ایسا منظر کبھی اپنی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ہم دعاؤں پر تو رو لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ دعائیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کے متن پر ہمیں رونا اس لیے نہیں آتا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ ریڈنگ کا وہ ماڈل نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک انتہائی اہم موضوع ہے قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، اور میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ قرآن تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہمیں اس کو ٹیکنیکلی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم قرآن کو ویسا پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ اور اسی موضوع پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو اسی حوالے سے چونکہ یہ ایک علمی موضوع ہے اور یہ ایک علمی چینل ہے، تو اگر آپ کو اس میں کچھ اپنے لیے اہم نظر آئے، اگر آپ اس میں کچھ اپنا فائدہ ہوتا وہ نظر آئے، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ قرآنک ریڈرز قرآن کا لیڈر بنتا ہے۔ جو قرآن کا ریڈر ہوگا قرآن کا لیڈر بنے گا، کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز، ریڈر لیڈر بنتے ہیں، تو قرآن کا ریڈر قرآن کا لیڈر بنے گا۔
اور قرآن کا لیڈر ہمیشہ باعزت ہوگا، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے اور اس کی طرف بہت محبت سے اس کو فالو کریں گے۔ تو کیونکہ قرآن کا جو ریڈر ہوتا ہے وہ پیغمبروں کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، اپنے معلمین کے حوالے سے وہ بات کہتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، قرآن پڑھاؤ، اور اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کرو۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جاننا ہوگا کہ ریڈنگ ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی ریڈنگ لنگوسٹک ریڈنگ ہے، یعنی لسانی ریڈنگ، یعنی ہم کسی کتاب کو کھول کے اس کو پڑھیں گے تو یہ لسانی ریڈنگ کہلاتی ہے۔ اور جب ہم فضا کو دیکھیں گے، ہوا کو دیکھیں گے، سما کو دیکھیں گے، زمین اور آسمان کو دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں نان لنگوسٹک ریڈنگ۔ ریڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے، لنگوسٹک اور نان لنگوسٹک۔ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ لنگوسٹک ریڈنگ ہوگی، جب ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یہ لنگوسٹک ریڈنگ ہوگی، جب ہم جملہ پڑھ رہے ہیں، ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، یہ سارے لنگوسٹک ریڈنگ ہوگی۔ لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھ کر، بادلوں کی طرف دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نان لنگوسٹک ریڈنگ۔ جب ہم بازار میں دیکھتے ہیں، ہمیں بہت رش نظر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی بہت رش ہے، ہم بعد میں جائیں گے، تو یہ بھی ایک ریڈنگ ہے۔ تو ریڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں قرآن کے حوالے سے ہمیں لنگوسٹک ریڈنگ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ تو ہمارے سامنے بنیادی طور پر 4 ماڈل ہیں۔ ایک ہے اہل زبان کا وہ ماڈل جو اہل زبان ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتا، ان پڑھ ہے۔ دوسرا، وہ اہل زبان بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ تیسرا کہ وہ اہل زبان نہیں ہے اور عالم بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا کہ وہ اہل زبان بھی نہیں ہے، اہل زبان تو نہیں ہے لیکن وہ عالم ہے۔ یہ 4 الگ ماڈل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس ماڈل میں آتے ہیں۔ نمبر 1، ہم ظاہر اہل زبان نہیں ہیں، چاہے ہم الٹریٹ ہوں یا لٹریٹ ہوں یا ہم جاہل ہوں یا عالم ہوں، ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ اس لیے ہم غیر اہل زبان میں ہم لٹریٹ لوگوں میں آتے ہیں، عموماً ہم لٹریٹ لوگوں میں آتے ہیں، یعنی ہم پڑھے لکھے لوگوں میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس لٹریٹ ماڈل کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم الٹریٹ ہیں، اگر ہم ان پڑھ ہیں تو ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا، ہمارا معاملہ قرآن پاک کے ساتھ بھی مختلف ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اگرچہ کہ ایک مسلمان کے لیے تو یہ لازم ہوگا کہ وہ اب اتنا علم حاصل کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو ایک حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں اتنا علم تو حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ لیکن اس پڑھنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے سمجھ سکیں، کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہماری دسترس سے باہر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحمان ہیں۔ وہ اس گنجائش کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس استطاعت کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آئیے ہم ان لوگوں کی بات کریں کہ جو پڑھے لکھے ہیں۔ اور آج پڑھے لکھوں کا ریشو پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ 50 سے زیادہ ہے، 56 سے بھی زیادہ ہے، اور شہروں میں تو یہ 100% ہے۔ کراچی جیسے شہر میں یہ 100%، اسلام آباد جیسے شہر میں یہ تقریباً 100% ہے، اور بڑے شہروں میں اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم اسی حوالے سے دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اس قرآن پاک کیسے پڑھیں۔ اور یہ بھی دیکھیے، اگر میں پروفیسر ہوں، اگر میں انجینئر ہوں، اور اگر میں پاکستان کا وزیر ہوں، امیر ہوں، کبیر ہوں، میں پالیسی میکر ہوں، تو بتائیے اب میری ذمہ داری قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے کیا ہوگی۔ یہ بنیادی بات ہے جسے ہمیں فرق کو
دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے نفس کی حیثیت سے زیادہ یا کم بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اب بتائیے، آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کے نفس کی وسعت کیا ہے؟ کیا آپ دوسری کوئی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں یا بغیر سمجھے پڑھ جاتے ہیں؟ کیا آپ امتحان کوئی بھی بغیر سمجھے پاس کر لیتے ہیں یا سمجھ کر پاس کرتے ہیں؟ بتائیے، کیا آپ اپنا بجلی کا بل بغیر پڑھے دے دیتے ہیں یا پڑھ کر ادا کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کے اندر یہ وسعت ہے، آپ کے اندر یہ طاقت ہے، یہ استطاعت ہے، تو آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ تو آپ کو جاننا ہے کہ میرے اور قرآن پاک کے درمیان کون سی ذمہ داری ہے اور کتنی ذمہ داری ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہماری ذمہ داری بدلتی رہتی ہے، یعنی جتنی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرآن پاک کے حوالے سے ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہمارے ملک پاکستان میں اور ہماری قوم پاکستان کی ایک پکڑ ہوئی ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے، اور اس لیے ہمیں اپنے منبع علم کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں۔ اسے کس طریقے سے سمجھا جائے گا، اس کے لیے میں آگے بات کروں گا، وضاحت سے بات کروں گا۔ موضوع ہمارا ہے انتہائی دلچسپ، قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، اور اس پر ہم نے جو بات کی ہے اسی کے تسلسل میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کی، ہر نفس کی ایک وسعت ہے، اور ہر نفس اپنی وسعت کا ذمہ دار ہے۔ ہر نفس اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کوئی کتاب، کوئی عام کتاب کس طرح پڑھتا ہوں۔ تو جو عام کتاب جس طرح وہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کا اس کے اوپر اس سے زیادہ حق ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اہمیت سے پڑھے، زیادہ اہمیت سے اس کے اوپر تدبر کرے۔ اگر وہ فلسفی ہے، انٹیلیکچوئل ہے، جرنلسٹ ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا حق اسی طرح ادا کرے جس طرح وہ دیگر نص کا یا دیگر کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی مضمون کا حق وہ ادا کرتا ہے۔ کم از کم ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہو، چاہے ہم اس سٹیپ پر نہ ہوں، لیکن ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اگر آج میں اس کوشش کی راہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تو کم از کم اپنی اولاد کو اس منزل پر لاؤں کہ وہ اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھے۔ کیوں کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلا جملہ قرآن پاک کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام پر جس نے تخلیق کیا انسان کو، اور انسان کو ایک لٹکتے ہوئے، ایک علق سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اپنا فرض قرآن پاک کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں، یا ہم صرف وقت گزاری کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس حوالے سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے پر ہر حرف پر ایک نیکی، 10 نیکی کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر الف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں اور ان کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قربان آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا؟ کیا آپ اس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے؟ کوشش کیا آپ نے؟ کیا آپ نے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس
مس انڈرسٹینڈنگ میں رہیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں پڑھنا وہی پڑھنا ہے، تو ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ ہم قرآن پاک جو ایک ایسی کتاب ہے جو تاریکی سے انسان کو روشنی میں لاتی ہے، تو تاریکی سے روشنی میں کیسے آئیں گے جب آپ سمجھ نہیں رہے پیغام کو؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب پر تدبر کرو، تفکر کرو، تو یہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ یہ تو سمجھنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ پہلے اس کو سمجھیں، اس کے بعد تدبر کریں گے۔ تدبر کیا کریں گے جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا؟ تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور یہ آج ہم اس قومی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، اور اس پڑھنے پر ہم مبارکباد بھی دے لیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ خوشی منائیں، آپ نے قرآن پاک ختم کیا، آپ نے تراویح میں پڑھا، آپ نے تراویح میں سنا، آپ نے تلاوت کی، آپ نے حفظ کیا، آپ نے تجوید کی، بے شک بہت اچھے کام کیا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حفظ ایک بہت اہم کام ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حفظ ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر یہی اہل زبان کرے تو وہ سمجھ کے کرے گا، اور اگر غیر اہل زبان کرے گا تو وہ اس کو صرف الفاظ کا حفظ ہوگا، اس کو معنی کا حفظ نہیں ہوگا۔ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، یہ ریڈنگ نہیں کہلائے گی، یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے حوالے سے جو انعامات کا ذکر کیا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم ریڈنگ پر بات کر رہے ہیں، ہم پڑھنے پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ریڈنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت بڑی سکلز ہیں، بہت بڑے ہنر ہیں۔ تلاوت ایک الگ ہنر ہے، حفظ ایک الگ ہنر ہے، تجوید ایک الگ ہنر ہے، لیکن ریڈنگ ایک الگ ہنر ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ریڈنگ ایک بہت ہی الگ ہنر ہے، اور ریڈنگ کے نتیجے میں آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو ریڈ کریں گے، تو آپ قرآن سے لیڈ کریں گے۔ اس سے دنیا میں آپ کا دین کا، قرآن کا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا۔ آپ کی زبان سے بھی پہنچے گا، آپ کے کلام سے پہنچے گا، آپ کے عمل سے پہنچے گا۔ وہ جب ہوگا جب آپ قرآن پاک کو، جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب انسان کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جس دن فیصلہ ہوگا، اور جس دن نفس کا فیصلہ ہوگا، تو جو نفس بھی خسارے میں گیا، اگر وہ نفس اپنی طرف سے اب یہ پوری زمین سونے بھر دے کر اپنے نفس کو چھڑانا چاہے تو وہ نہیں چھڑا سکتا۔ یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ بتائیے کہ جو لوگ آج لاکھ روپے پر یا کروڑ روپے پر یا کروڑوں پر یا ہزاروں پر وہ دین کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ کیسا سودا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے بھی سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی قیمت کتنی لگائی ہے؟ زمین بھر سونا اور اس کے برابر اور بھی، لیکن آپ کے نفس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ لنگوسٹک ریڈنگ ہے۔ نان لنگوسٹک ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ ایک کان کی ضرورت پڑے تو ساری دنیا کی ساری دولت آپ کو ایک کان نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو آنکھوں کی ضرورت پڑ جائے تو ساری دنیا کی ساری دولت آپ کو یہ آنکھیں نہیں دلا سکتی۔ اس کا مطلب ہے آپ کا تو یہیں پر نفس جو ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ آپ کتنی قیمتی شے ہیں۔ یہ ہے آپ کے جسم کی قیمت، یہ ہے آپ کے جسم کے ایک عضو کی قیمت۔ تو نفس کی قیمت کیا ہوگی اور ایمان کی قیمت کیا ہوگی؟ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کو اپنے معاشرے میں، اپنی اولاد تک، اپنی ذات تک پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرانا ہے۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو اوپر طاقوں میں رکھ دیا ہے، اور ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ روز بروز زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور افسوس اور مشکل بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ تو رہے ہیں، وہ پڑھ تو رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ان کے کان جو ہے سننے کے لائق ہی نہیں رہے، وہ اپنے حالات کو سدھارنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ہماری نہ لیڈرشپ میں یہ اہلیت ہے، نہ ہماری سیاست میں یہ اہلیت ہے، نہ ہماری قیادت میں یہ اہلیت ہے، نہ ہمارے بڑوں میں، نہ ہمارے چھوٹوں میں، نہ ہمارے عوام میں۔ وجہ کہ ہم قرآن پاک کو طاقوں پر رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم قرآن کو گھول کے پی سکتے ہیں، ہم قرآن کو کس کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے مظاہرے کر سکتے ہیں، مگر ہم پڑھ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔